عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأوليائه وأولياء أمته وصلحاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا ومرجعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دارم جل یار شتاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے میرے نہایت واجب احترام سامعین کرام قرآن کریم کی سورہ مریم کی چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے دوستو پچھلے جمعوں پر آپ نے رمضان مبارک کے فضائل اس کی برکتیں روزہ رکھنے کے فضائل جو مومنوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی انعام فرماتا ہے جو روزے نہیں رکھتے ان کی سزا ان کا عذاب عتاب سب آپ سماعت کر چکے ہیں
آج حضرت سیدۃ النساء جگر گوشہ مصطفیٰ سیدۃ النساء سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ فضائل و بیان۔ احادیث میں، قرآن میں بھی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذکر فرمائے ہیں، خصوصاً امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لستن کے ارشاد فرمایا کہ تم دوسری عورتوں کے جیسی نہیں ہو۔ یہ نقطہ بڑا ہے، ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے، خصوصاً ان کو جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے۔ جب نبی ہمارے جیسا تو آپ نبی جیسے، فرق کیا ہوا؟ ایک دن دیوبندی طبیب امام مولانا اسرار احمد صاحب کو پوچھے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے مطابق ان سے سوال ہوا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر نبی کو علم نہ ہوتا، علم غیب نہ ہوتا تو پھر تو ہمارے جیسا ہی ہے۔ ہمارے اور نبی کے درمیان فاصلہ یہ ہے کہ وہ نبی اللہ تعالیٰ کے علم سے علم غیب جانتا ہے، مزار انور کے اندر رہ کر بھی مصطفیٰ پوری کائنات کا وزٹ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے اور آپ کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، نیک اعمال دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں، برے اعمال امت کے دیکھ کر حضور ہوتے ہیں۔ پھر حضور ان گنہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات بہت لمبی ہے، کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کائنات سے لے کر جو آدم بھی نہ تھا، جبریل بھی نہ تھا، جو جبریل کی اپنی زبان ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ عمر کتنی ہے، بات آ گئی سنتے چلے، جو کائنات سے پہلے مصطفیٰ جانتے ہیں نا، یہ تخلیق بعد ہوئی، حضور کے صدقے سے کائنات ہوئی ہے، پہلے کچھ نہ تھا۔ کیا مجھے کیا پتا میری کیا عمر ہے؟ پھر حضور نے اصرار فرمایا، بار بار حضور نے فرمایا بتاؤ، تو جبریل نے ایک بات کہی جس کو علامہ امام بخاری کے استاد عبدالرزاق نے، اشرف علی تھانوی نے نشر طیف ذکر نبی الحبیب کے اندر، علامہ عبدالحق مدین مدارج میں، علامہ معین کاشف قلوب کے اندر، معرج نبوت میں بشو حوالے ہیں کہ یہ حدیث حضرت جبریل امین تاریخ حلمی کے اندر بھی بات لکھی ہے جس کو یہ لوگ زیادہ مانتے ہیں۔ تو جبریل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ مجھے اور تو پتہ نہیں ہے، بس چوتھے حجاب پر جب رب نے مجھے پیدا کیا میں نے چوتھے حجاب پہ دیکھا کہ ستارہ سم چمکتا تھا جو 70,000 سال تک وہ چمکتا رہا۔ کیلکولیٹر ہے تو لے کے بیٹھو، حساب کر کے دو مجھے، وہ 20 سال والا، 15 سال 14 سال والے حدیث مصطفیٰ کی موجود ہیں، اشرف تھانوی نے خود لکھی، جو لوگ ان کے شاگرد لوگوں کو نہیں مانتے مگر انہوں نے کتاب لکھی ہے پوری، نور محمدی، عربی میں اس کا نام لکھا ہے نشر طیب فی ذکر نبی الحبیب، خوشبو پھیلاؤ، جس کا مطلب ہے خوشبو پھیلاؤ ذکر مصطفیٰ کی برکت سے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ بہرحال 70,000 سال تک
تک وہ چمکتا رہا. حضور 70,000 کے سال بعد وہ غائب ہو گیا, غروب ہو گیا. پھر طلوع ہوا. اس طرح طلوع غروب ہوتے ہوئے اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. یہ 1.5 کروڑ سے اوپر جا رہی ہے بات, سمجھے جی؟ نہ تو گھر میں جا کر حساب کر لینا. حضور اس ستارے کو میں نے چڑھتے ابھرتے ابھرتے گئے, ابھرتے اترتے, میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو مصطفیٰ نے فرمایا وَعِزَّةَ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ. جبریل, مجھے اللہ کے عزت و جلال کی قسم وہ ستارہ میں محمد تھا. اب بتائیں مومن تو مانے گا, نبی نے کہہ دیا, فرمایا کہا نہیں, صرف قسم کھا کر فرمایا کہ وَعِزَّةَ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ. اے جبریل, وہ سارا جو ستارہ تم دیکھا کرتے تھے وہ محمد تھا. اور وہ زمانہ تھا جس کے امام نبوی نے فرمایا ہے, اور لدری نے علامہ کسرا نے فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جو لم يكن في ذلك الوقت نوح ولا قلم ولا سماء ولا ارض ولا جن ولا انس. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے رب نے اس وقت تخلیق فرمایا تھا جو نہ لوح محفوظ تھا, نہ زمین تھی, نہ آسمان تھے, نہ جنت و جہنم تھا, کچھ نہ تھا, میں محمد تھا. اب آپ اندازہ کریں حضور تخلیق کائنات سے پہلے تھے. تو معلوم ہوا, کسی نے کہا عاشق نے بھی نظر اٹھائی نا, عاشق بھی تو بیٹھے ہیں نا. سبحان اللہ. کہ فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے. خدا کو کون جانتا تھا؟ حضور آئے تو پہچان ملی, اللہ ہے تمہارا, خالق بھی ہے تمہارا, مالک بھی ہے تمہارا, رازق بھی ہے تمہارا. شاعر نے تو کمال کر دیا نا کہ فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے, بنی ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. تو دوستو کچھ نہ تھا, مصطفیٰ تھے. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقل والے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پوری کائنات حضور کے سامنے بنی ہے. سیدھی بات ہے نا, حضور کے سامنے بنی ہے. آدم بھی سامنے بنا. آدم کہاں تھا پہلے؟ بشر کہاں تھا؟ بشریت آدم سے چلی ہے, مصطفیٰ تو پہلے نور تھے. یہ اشر نور تھا نہیں تو پوچھو علماء محدثین اور صحابہ سے پوچھو. بہرحال میرے دوستو, میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ تخلیق کائنات سے لے کر قیامت تک ہر ایک کے باپ جنت اور جنت میں جانے والے, وہ جو جنت سے پھر جنت سے جنت جہنم میں جانے والے, ان سب کے والدین, ان کے نام, ان کے بابا کے نام, دادا کے نام, قیامت تک آنے والے جتنے جنتی جنت میں جائیں گے, جتنے جہنمی جہنم میں جائیں گے, مصطفیٰ کریم کو سب کچھ بتا دیا ہے. بائی نیم, صرف خبر نہیں, بائی نیم. یہ پھر عمر فاروق سے پوچھو, اس لیے فاروق اعظم سے پوچھے, وہ آپ کو بتائیں گے. بڑا بات لمبی ہو جائے گی. میں عرض کر رہا تھا, رب کریم فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے, وجعل الرحمن ودا سدا, تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے مومنوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. سیجعل الرحمن ودا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی, مومنوں کے دلوں میں, مسلمانوں کے دلوں میں, ایمان والے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دیتا. علی سے بھی محبت رکھتے ہیں, رکھتے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ. علی سے پیار ہے نا, ہاتھ اٹھاؤ تو پتا چلے کون منکر ہے. ماشاءاللہ سب لوگوں کو جانتے والے ہیں, پتہ تو چلے نا.
ذرا ادھر ادھر بھی دیکھا کرے کوئی ہے کوئی درود پڑھنے والا منہ خراب ہو رہا ہے علی کا نام لیتے، کس کی شکل بھی خراب ہو جاتی ہے نا کچھ کی، تو ان کو ججمنٹ کرو کہ کون مومن ہے، اور وہ مومن ہے جو علی سے پیار کرتا ہے، جس کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نظر الوجہ علی عبادت، کہ علی کو دیکھنا ان کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، جس کو مصطفیٰ نے اپنا بھائی بنایا۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کو اکٹھے فرمایا، ہر ایک صحابہ کو بھائی چارہ کیا، بھائی بھائی بنا دیا، علی رہ گئے رونے لگے، رو کر کہ یا رسول اللہ میں سب کو آپ نے بھائی بنا دیا، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھائی ہے۔ اندازہ کرے وہ علی ہے، وہ علی ہے، تو مومن تو علی کا ذکر سنتے ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھار ہو جائے گا۔ تو بات میں کر رہا تھا علی سے بھی پیار کرتے ہیں، عثمان غنی سے پیار کرتے ہیں، عمر سے بھی پیار کرتے ہیں، ابوبکر صدیق سے پیار کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے ہیں، سارے نبی کے گھر والوں کی عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سبھی کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، ماں سے زیادہ مقام دیتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا وہ عورت ہے نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور جب نبی کی بیوی ایک عام عورت کی طرح نہیں بن سکتی تو تم نبی جیسا کیسے بن سکتا ہے؟ عقل بھی تو ہو نا، اگر اس طرح چلوں گا تو قرآن میں کئی مثالیں ہیں، قرآن میں کئی مثالیں ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے جسم سے مصطفیٰ کریم خوشبو، جنت کی خوشبو آتی تھی، اور یہ کون کہہ رہی ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے۔ یہ شیعہ صدیقہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان کی محبت دیکھو۔ بیوی صاحب نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ کو پیارا کون ہے؟ فرمایا عائشہ عورتوں میں سب سے مجھے محبوب فاطمہ ہے۔ فرمایا جو مردوں ہے؟ فرمایا اس کا شوہر علی مجھے بڑا پیارا ہے مردوں میں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے مولا علی کی روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان سے نکل رہی ہیں، تو بی بی صاحب فرماتی ہے جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو بی بی صاحب سے بیان کر رہے تھے، میں جنت کی ہجرت کر رہا تھا، جنت کی سیر کر رہا تھا، مجھے ایک درخت وہاں نظر آیا جو بڑا پیارا تھا، خوبصورت، اچھا، سفید تھا، نرم ملائم تھا، ان کی خوشبو ایسی ہے جو آج میں جب فاطمہ سیدہ سے ملتا ہوں اور جب دیکھتا ہوں ان کا ماتھا چومتا ہوں تو مجھے اس درخت کی خوشبو آتی ہے، اس جنت کے درخت کی خوشبو آتی ہے۔ تو میرے دوستو اس لیے بھی حضور نے فرمایا میں اپنا فاطمہ تو اس میں راضی نہیں ہو کہ تم دنیا میں نہ بلکہ جنت میں جنت کی عورتوں کے سردار ہوں گی، اب راضی نہیں، خوش نہیں ہے۔ اب مقام دیکھیں، وہ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء باپ ہے، اور تاج الاولیاء امام الاولیاء مولا علی ہے، اور جنت کے جو نوجوانوں کے سردار سید الشہداء سرور کریمین ہوں، تو کیا وہ فاطمہ سیدۃ النساء نہیں بن سکتی ہے؟ کیا ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ بہرحال میرے دوستو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ مستجاب الدعوات خاتون جنت ہے، اور جب آپ کو یہ گناہگار یاد آتی تھی تو آپ بھی اس امت کے لیے دعا فرمایا کرتی تھی، دعا فرمایا کرتی تھی۔ جب حضور کو یاد آتے تھے وہ گناہگار تو حضور امت کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے، کھانا بھی چھوڑ دیتے تھے۔ تو میرے دوستو قرآن کریم کے تیسرے پارے مبالہ کا ذکر ہے، اشارہ کر دیتا ہوں آپ کو۔ عیسائیوں کے ساتھ 1400 افراد نبی پاک علیہ السلام کی بحث ہوئی، وہ ثابت کر رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ مستقف کریم فرماتے نہیں، حضرت موسیٰ کا اپنا فرمان ہے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، اپنی والدہ کے صفائی میں فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔
تو جبریل تشریف لائے. یہ نہیں مان رہے تھے بات، نہ کو تو پھر نو پتہ نہیں کیا پا کے زمین میں، تو نہیں مان رہے تھے. جبریل تشریف لائے. جبریل جب آئے تو آپ سے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان سے مباہلے کی دعوت کرو، چیلنج کرو ان کو، اور پھر ان سے کہیں کہ تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. مباہلہ کرتے ہیں تو پتا چلے کون حق پر ہے کون نہیں ہے، اور جو نہ پڑے وہ لعنتی ہے. حضور نے فرمایا. وقت مقرر ہوا، حضور تشریف لائے. حدیث میں آتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے اسی آیت کریمہ کے تحت، فرماتے ہیں امام حسن کو حضور نے ہاتھ میں اٹھایا، انگلی دے کر لے کے آ رہے ہیں. حضرت امام حسین کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، پیچھے حضرت علی اور فاطمہ ہے. یہ پنتن ہے، آ رہے ہیں. جب وہ مباہلے کی جگہ پر پہنچے تو ان کا ایک چودھری تھا، بڑا پادری تھا، بڑا عالم تھا، اسکف اس کا نام تھا. جب اس کی نظر حسنین میں پڑی تو چلایا، اور اپنی قوم کو جو 1400 آدمی تھے وہ خبر کیا، خبردار کوئی مناظرہ نہ کرے، کوئی حضور سے بات نہ کرے. ان کے لیے ان کے ساتھ یہ دو شہزادے ہیں، اگر حضور نے کہا فرمایا اور انہوں نے آمین کہا تو اللہ وہ اشر کرے گا تمہارا کہ روز زمین پر تمہیں کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا. یہ دو شہزادے بڑے خطرناک ہیں، ان کا چہرہ بتا رہا ہے جنتی جوان ہے. اگر یہ آمین کہیں گے، اور حضور نے بھی فرمایا کہ علی سنو، حسنین سنو، فاطمہ سنو، میں دعا کروں گا، آپ آمین کہنا. آمین کی ویلیو دیکھو، میں دعا کروں گا اور آپ آمین کہہ دینا. پچھلے جمعے کو سنا نا کہ جبریل ساتھ مار ضرور چلائے، حضور سے سوال کیا، حضور آپ نے ادھر آمین کہا، ادھر آمین کہا، ادھر آمین کہا. صحابہ نے کہا حضور یہ کیسے ہوا؟ حضور نے آمین فرمایا. جبریل سدرۃ المنتہا سے نیچے آتا ہے مدینہ طیبہ میں آ کر، اور حضور علیہ السلام سے باتیں کرتا ہے اور فرماتے حضور میں کہتا ہوں آپ آمین کہتے جاؤ. ارے جبریل دعا کرتا ہو، مصطفیٰ آمین فرماتا ہو، وہ دعا قبول رد نہیں ہوتی. اس لیے وہ کسی ملا مولوی کی دعا نہیں، وہ رسول اللہ کی آمین ہے. تو حضور دعا کر رہے ہیں اور آمین حسنین فرما رہے ہیں، اور علی آمین کر رہے ہیں، ابھی بھی فاطمہ بھی آمین کر رہے ہیں. تو چلایا وہ چودھری، اس نے کہا خبردار یاد رکھو، خبر کرو، مباہلہ نہ کرو. اگر کرو گے یہ دونوں شہزادے آمین کریں گے تو نصارہ اور یہودی اور نصارے کا دنیا کے اندر کوئی وجود نہیں ہوگا، سب ختم ہو جاؤ گے. مباہلہ نہیں کیا، اسی لیے کہ پنتن کا جوڑا ایسا تھا، یہ پنتن کا قافلہ ایسا تھا کہ جب وہ آمین کہتے یقین برباد ہو جاتے. کوئی دنیا میں آپ کو عیسائی نظر نہ آتا، مگر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے وہاں بات در گزر کروا دی. تو یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو امہات المومنین ہے اور عورت جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور پھر دائم صاحب الدار ہے اور مستجاب الدعوات بھی ہے. جب آپ رات آدھی ہوتی تھی تو بچوں کو سلا کر قرآن پر نماز میں شروع ہو جاتی تھی. ابھی آپ کی ایک رکعت پوری ہوتی تھی، دوسری میں کھڑی ہے تو بلال اذان پڑھتا تھا. عرض کرتی مولا کبھی تو رات کو لمبا کر کے فاطمہ نفل تو پورا کرے. مسلمانوں ہم تو فاطمہ پر یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے ہیں، ان پنتن کو ماننے والے ہیں. اس آمنہ بی بی فاطمہ کا یہ مقام ہے، اندازہ کرو. اب مستجاب الدعوات کا مقام کیا تھا؟ آپ صرف آمین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. واقعہ کئی بار میں نے سنا ہے آپ کو کہ سیدنا عثمان غنی نے حضور کی دعوت کی. غور سے سنیں. چلے گئے، مولانا بھی چلے گئے، سارے صحابہ چلے گئے، عثمان غنی حضور کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. فرمایا اور قدم گن لگے ہیں تو مصطفیٰ یہ حافظ صاحب کا چلتا ہے، یہ جو چولی ہے کپڑا ہے. تو دوستو حضرت عثمان غنی پیچھے سے آ رہے ہیں اور گنتی کر رہے ہیں قدم مبارک. مصطفیٰ نے فرمایا عثمان کیا کر رہے ہو؟ سائیں قدم گنتی کر رہا ہوں. کیوں؟ فرمایا میرے آپ کے آستانے سے لے کر میرے گھر تک جتنے بھی آپ کے قدم ہوں گے میں غلام آزاد کروں گا. یہ تھی محبت صحابہ کی عقیدہ. پھر دعوت کی اہمیت تو تھی نا، مدینہ میں صاحب نہیں نہ تھا. کئی قسم کے کھانے تیار کیے، بہترین کھانا کھائے. سب صحابی اپنے گھروں میں چلے گئے، حضرت علی بھی چلے گئے. حضور آج بڑی
آج عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھائی کی دعوت تھی، کہنے کہ ایسے سے کھانے تیار کیے ہوئے تھے جو میں نے کبھی دیکھے نہیں تھے، ایسے کھانے تیار کیے تھے۔ ریاض الشہزاد کے اندر یہ بات موجود ہے، تاریخوں کے اندر بھی موجود ہے۔ بہرحال بی بی صاحب کو پورا واقعہ سنا دیا، تو بی بی صاحب بھی تو دل کے پڑھنے والی تھی نا، فرمایا علی پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آپ نے آخر میں جملہ فرمایا کاش اگر مجھے بھی دولت ہوتی تو میں بھی کو دعوت کرتا، تو بیوی نے فرمایا کہ اللہ نے کیا نہیں دیا ہے، آپ دعوت کرو حضور کی، جا کر دعوت دے کر آؤ، گھر میں کچھ نہیں دعوت دے کر آؤ۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، جو مصطفیٰ آئیں گے اللہ ان کی برکت سے سارا نظام فرما دے گا، آپ حضور کو دعوت دیں۔ علی نے دل باندھا، گئے حضور کے پاس، سرکار میری طرف سے میری دعوت ہے، اور حضور نے اعلان کر دیا صاحب کل علی کی دعوت ہے، جانا ہے بھائی۔ حضور خوش ہوئے، بی بی صاحب کو سنایا، حضور آ رہے، قبول فرمایا۔ حضور بی بی صاحب نے صفائی کرتے اس طرح کرتے مکان کو بنا دیا، حضور آ گئے، سارے صحابہ تشریف لائے، گھر میں کچھ نہیں، بی بی صاحب نے خالی ہانڈی رکھ دی چولہے پر، مصلی بچھایا دیا، دربار خدا میں رو رہی ہے، مولا تیرا نبی آیا ہے، تیرا محبوب آیا ہے، دعوت دی ہے، انتظام فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، وہ برتن بھر گئے۔ بیوی صاحب نے باندھنا شروع کر دیا، سارے صحابہ کھانے لگے، جب صحابہ کھا رہے حضور مسکرا رہے ہیں، صحابہ نے فرمایا صحابہ بتاؤ کھانا کہاں سے آیا؟ حضور مولا علی کی دعوت ہے، میں ٹھیک ہے، کھانا کہاں سے آیا؟ فرمایا حضور علی کے دروازے سے، گھر سے۔ فرمایا نہیں، یہ اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود انتظام فرماتا ہے۔ کھانا کھا لیا صحابہ نے، پھر بی بی مصلی بچھا دیا، محبوب یا اللہ عثمان غنی نے جو ہر قدم پہ غلام آزاد کیا تھا، اب میرے گھر بھی مصطفیٰ تشریف لائے، میرے لیے کا انعام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل حضور کے پاس آتے ہیں اور بیوی کو الہام ہوتا ہے، بیوی کے الہام میں اگر عثمان نے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا تھا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ جتنے قدم مصطفیٰ کے آپ کے گھر تک ہوئے ہیں، ایک قدم پر 1000 گناہگاروں کو معافی کر دوں گا۔ آپ کے دروازے پر آنے کی یہ ہے، کیا کچھ نہیں تھا، مگر بی بی صاحب نے دعا فرمائی تو جنت سے کھانا بھی آ گیا۔ ان گنہگاروں کے لیے مصطفیٰ کے ایک قدم کے بدلے میں 1000 گنہگاروں کی معافی جو جنت میں جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاتون جنت سے معافی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ خاتون جنت ہے، الفاطمہ بدعۃ منی و منہ، آپ فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من ابغض ہوا ابغض نہیں، جس نے اس کو ناراض کیا مجھے ناراض کیا، اگر اس کو ناراض کرو گے اللہ ناراض ہوگا۔ پچھلے دنوں میں سنا نا آپ کے بچوں صاحبزادوں کا مقام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دونوں کو گود میں لے لیا، فرمایا مولا ان دونوں سے میں پیار کرتا ہوں، تو مجھ سے پیار کر۔ مقام ہے نا حسنین کریمین کا، مولا ان دونوں سے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تم ان سے محبت فرما۔ اب مولا جو ان سے پیار کرے ان سے محبت کرنا۔ تو دوستو ہم تو حسنین کو ماننے والے ہیں، حسنین کے صدقے سے جی رہے ہیں، حسنین کے صدقے سے مل رہا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ سارے مقامات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے، آپ کے اعلی گھرانے کے صدقے سے، پنجتن پاک کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ حدیث و روایت میں آتا ہے تفاصیل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ فرمایا تھا، روح اللہ فرمایا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کلمت میں فرمایا تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کلیم اللہ فرمایا، کلمت فرمایا تھا۔ تو وہی کلمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، وہ کیا سکھایا تھا؟ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اللہم اغفر خطیئتی بجاہ محمد حسن و حسین و فاطمہ و بنتہما ابنہما، لہذا مولا میری خطا حضور کے صدقے پنجتن کے صدقے معاف فرما۔ تو بزرگ فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اللہ تبارک
سکھائے وہ یہی کلمات تھے پنجتن کے کہ مولا ان پنجتن کے صدقے میری خطا کو معاف فرما. محدثین نے بڑی باتیں لکھی ہیں, آپ بڑے حیران ہو جائیں گے. اسی بات پنجتن کی لکھی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بہت بڑا مقام بنایا ہے. تو میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان والے وہ جو اچھے کام کیے, ایمان لائے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو اچھے کام کیے, سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ تعالیٰ انہی کی مومنوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. تو دوستو, ایک تو اس مومنوں کی گارنٹی جو ان سے پیار کرتے ہیں, پنجتن سے پیار کرتے ہیں, صحابہ سے پیار کرتے ہیں, جو اللہ تبارک نیک بندے اور عملی عاملین ہیں اور صالحین ہیں, ان سے جو پیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں سے پیار کرتا ہے. تو دوستو, یہ ہے مقام ان اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. بی بی صاحب کا مقام, پھر مولا علی کا مقام, ام المومنین عائشہ صدیقہ کا مقام, خدیجہ کبریٰ کا مقام. آپ الگ الگ دیکھیں تو آپ کہیں گے کیا مقام ہے ان امہات المومنین کا, حضور کی بیویوں کا کیا شان و عظمت ہے, کیا مقام ہے پنجتن کا. تو میرے دوستو عزیزو, بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیے مرتے دم تک اس پنجتن کی محبت دل میں موجود ہو. مرے تو پنجتن یاد ہو, کلمہ یاد ہو. تو دوستو عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عید کی نماز انشاءاللہ العزیز 8:15 بجے عیدگاہ میں ادا کی جائے گی. یہ غلط ہے, یہ تو بات لکھی ہے کہ الوداع رمضان کے جمعے کے الوداع میں 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, زندگی بھر کی قضائیں معاف ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے, وہ قضا حاجت ہے, وہ اپنی نماز ہے, مگر کیا ہے, اس نماز کی برکت سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے گا, مگر اس صورت میں کہ ان کو ادا کیا جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس نمازوں کو ادا کیا جائے گا, اور جو پھر ہم نے اس سے کوتاہی ہوئی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک قضا عمری کہتے ہیں اس کو, لہذا اس نفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرما دے گا کہ ہمیں پھر ان کو پڑھنا ہے, اس کو دوبارہ اس کو قضا کرنا ہے, معاف نہیں ہے. یہ جو لکھا ہے کہ ان کے پڑھنے سے معاف ہو جاتی ہے, قضا نمازیں معاف نہیں ہوتی. اللہ سے دعا ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.